جنت ہے، اسی میں حضرت آدم رہ رہے ہیں، اسی میں ہماری اور آپ کی ماں، تمام نسل انسانیت کی ماں بھی حضرت حوا بھی رہ رہی ہے۔ زندگی جنت میں گزر رہی ہے، زندگی جنت میں گزر رہی ہے، جنت میں گھومتے پھرتے کھاتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، شیطان فکر میں لگ گیا کیسے نکالوں حضرت آدم کو، کیونکہ شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، شیطان کو زمین پر پھینک دیا گیا تھا، شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اب یہ فکر میں لگ گیا کس طریقے سے جنت میں جاؤں، کس طریقے سے حضرت آدم کو بہکاؤں، کس طریقے سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو نکالوں جنت سے۔ اللہ اکبر، جب تک کہ اس کی گردن میں لعنت کا توق نہیں ڈالا تھا، جب تک کہ یہ کافر نہیں ہوا تھا، جب تک کہ مردود نہیں ہوا تھا، یہ بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، مگر جیسے ہی اس کی گردن میں لعنت کا توق ڈلا ہے، اس کی خوبصورتی کو چھین لیا گیا، اس کی حسین و جمیل کو چھین لیا گیا۔ اللہ اکبر، اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اب یہ سوچنے لگا یار کس طریقے سے آدم کو نکالوں، کس طریقے سے حضرت حوا کو نکالوں۔ اب حضرت حوا اور حضرت آدم اسی جنت میں رہ رہے ہیں، اسی میں مور بھی رہ رہا ہے، اسی میں سانپ بھی رہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی دلجوئی کے لیے تھے، حضرت آدم اور حضرت حوا کو خوش کرنے کے لیے رکھے گئے تھے۔ آج بھی ہم مور کو دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہماری طبیعت مائل ہو جاتی ہے، ہماری طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ مور حضرت آدم کی دلجوئی کے لیے تھا، حضرت حوا کی دلجوئی کے لیے تھا۔ آج جو ہم مور دیکھتے ہیں، آج جو ہم مور دیکھتے ہیں، ہماری طبیعت خوش ہو جاتی ہے، ہماری طبیعت مائل ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ جیسے ہی اس پر لعنت کا توق اس کی گردن میں بھی ڈلا تھا، جیسے ہی یہ بھی جنت سے نکالا گیا تھا، تو اس کی خوبصورتی کو تو نہیں چھینا گیا تھا، مگر اس کے پیروں کو کالا کر دیا گیا تھا، اس کے پیروں کو کالا کر دیا گیا تھا، اس کے پیروں کی خوبصورتی کو چھین لیا گیا تھا، اس کی پیروں کی رنگت کو چھین لیا گیا تھا۔ آج جو لوگ مثال دیا کرتے ہیں کہ مور اپنے پاؤں کو، پیروں کو دیکھ کر روتا ہے، اللہ اکبر، آج جو ہم سانپ دیکھتے ہیں، آج تو یہ زمین پر رینگتا ہوا نظر آتا ہے، مگر پہلے سانپ ایسا نہیں تھا، پہلے سانپ ایسا نہیں تھا، بلکہ اونٹ کے برابر اونچا تھا، جو حضرت آدم اور حضرت حوا کی دلجوئی کے لیے رکھے گئے تھے، انہیں خوش کرنے کے لیے رکھے گئے تھے۔ حضرت آدم، حضرت حوا اور مور اور سانپ اسی جنت میں رہ رہے تھے، مگر شیطان کو فکر میں لگ گیا، شیطان سوچنے لگا کس طریقے سے حضرت آدم کو جنت سے نکالوں، کس طریقے سے حضرت حوا کو جنت سے نکالوں۔ اللہ اکبر، اب یہ دروازے کے قریب آیا اور مور کو بلایا، مور کو بلا کر کہنے لگا یار تیری میری بڑی پرانی یاری ہے، یار تیرا میرا بڑا پرانا یارانہ ہے، یار تیرا میرا بڑی پرانی دوستی ہے، تو میرا دوست ہے، یار تیرا میرا بہت پرانے تعلقات ہے، تو میرا اتنا سا کام کر دے۔ مور نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ مور نے کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ تو حضرت آدم اور حضرت حوا کو دروازے پر لے آ اور مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ جب اتنا سنا ہے مور کہنے لگا میں ایسا نہیں کر سکتا، ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ حضرت آدم کو میں دروازے کے قریب نہیں لا سکتا۔ اللہ اکبر، میں تجھ کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا، کیونکہ دروغے جنت حضرت رضوان مجھے دیکھ رہے ہیں، اور کہنے لگا کہ میں تجھ کو جنت میں نہیں داخل کر سکتا، کیونکہ دروغے جنت حضرت رضوان دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، مور نے اتنا کہا ہے، جیسے ہی مور نے اتنا کہا وہ سوچنے لگا، شیطان سوچنے لگا یار کام نہیں ہو پائے گا، یار کام نہیں ہو پائے گا، اب کیسے کروں؟ اب شیطان نے مور کی تعریف کرنا شروع کر دی اور کہنے لگا یار تو تو بڑا خوبصورت ہے، یار تو تو بڑا حسین و جمیل ہے، یار تو تو بڑا حسین و جمیل ہے، یار تیرے چلنے کا جواب نہیں، یار تیری خوبصورتی کا جواب نہیں، اور یار تیرے چلنے کا جواب نہیں، اور یار تیرے پر پھیلانے کا جواب نہیں، تو تو بڑا خوبصورت ہے، اور یار تیرے ناچنے کا جواب نہیں۔ جیسے ہی مور اپنی تعریف سن رہا تھا، تو اتنا کھو گیا، اپنی تعریف میں اتنا کھو گیا کہ اللہ کو بھی بھول بیٹھا، یہ بھی بھول بیٹھا کہ اگر میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یہ بھی بھول بیٹھا اگر میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا تو اللہ مجھ سے اب جیسے ہی شیطان نے مور کی تعریف کرنی شروع کی ہے،
कहने लगा यार तू तो बड़ा हसीन व जमील है, यार तू तो बड़ा खूबसूरत है, यार तेरी जन्नत का जवाब नहीं, यार तेरे पर फैलाने का जवाब नहीं, यार तेरे घूमने का जवाब नहीं। मोर कहने लगा ठीक है मैं तेरा काम कर दूंगा मगर तू यही खड़ा रहे। अब मोर अंदर गया, जाने के बाद में सांप से कहने लगा यार शैतान को अंदर लाना है, जन्नत में लाना है। अब सांप ने इतना सुना, सांप कहने लगा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कहा कि क्यों नहीं हो सकता? कहा कि अल्लाह नाराज हो जाएगा, दरोगे जन्नत हजरत रिजवान देखेंगे। अब शैतान ने कहा कि कोई नहीं देखेगा। कहा कि क्यों नहीं देखेगा? कहा कि मैं तू अपना मुंह फैला लेना, मैं तेरे मुंह के अंदर चला जाऊंगा और तू जन्नत में जाकर उगल देना। और ये नाचते नाचते हजरत आदम और हजरत हव्वा को दरवाजे के करीब ले आएगा। कहने लगा ठीक है, अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद में मोर गया है हजरत आदम और हजरत हव्वा के पास में और नाचना शुरू कर दिया। जैसे ही मोर ने नाचना शुरू किया है, जैसे ही मोर ने नाचना शुरू किया है, हजरत आदम और हजरत हव्वा ने देखा, अच्छा लगा, तबीयत खुश हो रही थी, देखने में अच्छा लग रहा था। देखते देखते उसके पीछे पीछे चलने लगे क्योंकि मोर नाच रहा था, बड़ा खूबसूरत नाच रहा था, तबीयत खुश हो रही थी। हजरत आदम हजरत हव्वा देखते देखते उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब मोर नाचते नाचते दरवाजे के करीब ले आया। जैसे ही दरवाजे के करीब लाया, अब शैतान उसके सांप के मुंह में बैठ गया और शैतान को सांप ने जन्नत में लाकर उगल दिया, लाकर फेंक दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे ही सुनने में आता है, हदीस में आता है, जैसे ही शैतान जन्नत में आया तो बंदर जैसी इसकी शक्ल खंजीर जैसा नजर आ रहा था। अल्लाह अकबर। हजरत आदम ने देखा, देखने के बाद में कहने लगे कि तू यहाँ क्यों आया है? जब अल्लाह ने तुझको जन्नत से निकाल दिया। अब शैतान मकर करने लगा, शैतान अपने आप पे मकर करने लगा, कहने लगा कि आदम मुझको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं तौबा करना चाहता हूँ क्योंकि ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर मैं आपको सजदा कर लेता तो मैं जन्नत से न निकाला जाता, अगर मैं आपको सजदा कर लेता तो लानत का तोक मेरी गर्दन में नहीं डलता, अगर मैं आपको सजदा कर लेता तो मैं कभी शैतान नहीं बनता। ये आपकी वजह से मैं शैतान बना हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं अपनी गलती पर नादिम हूँ, मैं तौबा करना चाहता हूँ। इतना सुना है हजरत आदम ने, कहने लगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर तू तौबा करना चाहता है तो खुदा की बारगाह में जा और तौबा कर ले। मगर शैतान मकर करने लगा। शैतान का मकर देखो, शैतान मकर कर रहा था और कह रहा था कि नहीं नहीं आदम, कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, मैं तौबा करना चाहता हूँ, आप अल्लाह से जाकर मेरी सिफारिश करें। शैतान का मकर देखो कितना मकर रहा है, कितना इतरा रहा है। अल्लाह अकबर। अब शैतान कहने लगा कि मैं तौबा करना चाहता हूँ। बातें चलती गई, बातें होते रही। अब शैतान कहने लगा ऐ आदम, तुम तो इंसान हो, एक दिन मर जाओगे। आदम को बहकाने इतना शुरू कर दिया, कहने लगा ए आदम तुम मर जाओगे, फिर जन्नत से निकाल दिए जाओगे। हजरत आदम को बहकाने लगा, मकर करने लगा, कहने लगा जब मरता है इंसान तो बड़ी तकलीफ होती है, जब जान निकलती है तो बड़ी तकलीफ होती है। शैतान कहने लगा तुम इंसान हो, एक दिन मारे जाओगे, एक दिन मौत आ जाएगी। अल्लाह अकबर। इतना सुना है हजरत आदम ने, कहने लगे फिर क्या करना चाहिए? कहने लगा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मौत ना हो, शैतान ने वो सब कर कर दिखाया। शैतान ने वो सब कर कर दिखाया कि जिस तरीके से इंसान को मौत आती है, जिस तरीके से इंसान को तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। शैतान सब कर कर दिखा रहा था, शैतान सब दिखा रहा था। कह रहा था जब इंसान की रूह निकलती है तो इस तरीके की तकलीफ होती है, जब शैतान के जिस्म से रूह परवाज होती है। शैतान कहने लगा जब इंसान की रूह निकलती है तो इस तरीके से तकलीफ होती है। हजरत आदम ने कहा अच्छा फिर क्या करना चाहिए? वो कहने लगा मैं ये चाहता हूँ कि तुम जन्नत से ना निकाले जाओ, तुम कभी जन्नत से निकाले ना जाओ, कभी जन्नत से तुमने निकाला ना जाए, तुमको मौत ना आए, तुम जन्नत में ही रहो। अल्लाह अकबर। शैतान मकर करने लगा, शैतान कहने लगा कि हजरत आदम मैं ये चाहता हूँ तुम जन्नत से ना निकाले जाओ, तुम जन्नत से कभी निकाले ना जाओ। वो हजरत आदम कहने लगे
پھر کیا کرنا چاہیے؟ شیطان کہنے لگا ایک پھل ہے، ایک درخت ہے، اس پر ایک پھل آتا ہے جس کو گندم کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی بھاشا میں گیہوں کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے گیہوں ایسا نہیں تھا، بلکہ آج تو گیہوں بہت چھوٹا ہوتا ہے، پہلے گیہوں تربوز کے برابر بڑا تھا، اور یہ آج تو اس پر نشان لگا ہوا ہے، یہ نشان ایسا نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے تربوز کے برابر گندم بڑا تھا، گندم پہلے تربوز کے برابر تھا، گیہوں پہلے تربوز کے برابر تھا، آدھا حضرت حوا نے کھایا تھا، آدھا حضرت آدم نے کھایا تھا، اسی لیے اس پر نشان لگ گیا تاکہ تمام انسان اس کو یاد کرتے رہیں، تاکہ تمام انسان اس کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، شیطان کہنے لگا کہ ایک پھل ہے، تم اس کو کھا لو، تم کو کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی تمہارا انتقال نہیں ہوگا، کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ کہا کہ کون سا پھل ہے؟ وہ شیطان کہنے لگا وہ درخت دیکھیے، اس پر جو گندم ہے وہی پھل ہے۔ حضرت آدم کہنے لگے نہیں میں نہیں کھا سکتا۔ کہا کہ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہنے لگا کہ حضرت آدم کہنے لگے کہ میرے رب نے مجھ کو منع کیا ہے، میرے رب نے ادھر جانے سے منع کیا ہے، میرے رب نے اس پھل کو کھانے سے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا ہے حضرت آدم نے اور وہاں سے چلے گئے، شیطان سوچنے لگا یار یہاں تو کام نہیں بنا، یار یہ تو نہیں بہکے، یار کیا کرنا چاہیے، یار اب کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ شیطان فکر میں ہے، یار حضرت آدم تو مان ہی نہیں رہے ہیں، حضرت آدم کے سامنے تو کوئی چال ہی نہیں چل پا رہی ہے۔ اب اس نے اکیلے میں حضرت حوا کو دیکھا، حضرت حوا کے پاس جا کر کہنے لگا، حضرت حوا سے کہنے لگا کہ حضرت حوا سے کہنے لگا میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی تمہارا انتقال نہ ہو، کبھی تم جنت سے نہ نکالی جاؤ، آج یہ میں تم اس پھل کو کھا لو۔ حضرت حوا نے انکار کر دیا، مگر عورت ناسق العقل ہوتی ہے، عورت میں کم عقل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، شیطان کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا، پہلے میں کھا کر دکھاتا ہوں پھر تم کھا لینا۔ اللہ اکبر، شیطان نے کھایا، کھا کر کہنے لگا دیکھیے کچھ نہیں ہوا۔ حضرت حوا سوچنے لگی ہاں یار بات تو صحیح ہے، ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، اب میں بھی کھا لیتی ہوں۔ کہا شیطان کہنے لگا کھا لیجئے کچھ نہیں ہوگا، دیکھیے میں نے کھایا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، شیطان نے جیسے ہی اتنا کہا ہے پھل توڑ کر دیا ہے، حضرت حوا نے آدھے پھل کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد میں حضرت آدم کی بارگاہ میں گئی، آنے جانے کے بعد میں کہنے لگی اے آدم، اے میرے سرتاج، پھل کو کھا لیجئے۔ اللہ اکبر، حضرت آدم کہنے لگے نہیں میں نہیں کھاؤں گا، میرے رب نے منع کیا ہے، میرے رب نے اس کو کھانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ وہ حضرت حوا کہنے لگی کچھ نہیں ہوگا، میں نے بھی کھا لیا ہے، دیکھیے کچھ نہیں ہوگا۔ مگر اللہ رب العزت نے عورت کو وہ شان بخشی ہے، عورت کو وہ طاقت دی ہے، اگر اپنے شوہر سے کہے تو کہیں نہ کہیں شوہر کے دماغ میں وہ بات آ ہی جاتی ہے۔ حضرت آدم کی بھی دماغ میں بات آ گئی اور وہ دانے گندم حضرت آدم نے کھا لیا۔ جیسے ہی حضرت آدم نے وہ دانے گندم کھایا، آواز آئی فنسیا، اے آدم بھول گئے، اپنے رب کے فرمان کو بھول گئے، بہکاوے میں آ گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، اپنے رب کی نافرمانی کر دی، اب تم کو جنت سے نکال دیا جائے گا، اب زمین پر چلے جاؤ۔ جیسے ہی دانے گندم حضرت آدم نے کھایا، اللہ رب العزت نے کہا اے آدم بھول گئے، تم نے نافرمانی کر دی، تم نے اپنے رب کے فرمان کو نہیں مانا۔ اللہ اکبر، ایک غلطی ہوئی، اللہ رب العزت نے جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور کہنے لگا اب زمین پر چلے جاؤ، اب وہیں کھا کر کما کر کھانا۔ اللہ اکبر، جنتی لباس کو چھین لیا گیا۔ جیسے ہی جنتی لباس کو چھینا، جیسے ہی زمین پر آئے ہیں حضرت آدم، حضرت حوا برہنہ ہے۔ اللہ اکبر، شرم آ رہی ہے، سوچ رہے ہیں جائے کس طریقے سے اپنے جسم کو ڈھانپا جائے۔ اللہ اکبر، جنتی لباس جو ہے وہ کیا ہے؟ جنتی لباس یہ ہے جو ناخون ہوتے ہیں، یہی جنتی لباس ہے۔ اللہ اکبر، حضرت آج جو انسان جنت میں جائیں گے تو حضرت تمام انسانوں کو یہی جنتی لباس ناخون دیے جائیں گے، تمام جسم چھپانے کے لیے جنتی لباس ملے گا۔ اللہ اکبر، مگر حضرت اللہ رب العزت نے جسم پر سے جنتی لباس کو اتار لیا، مگر ناخونوں میں رہنے دیا اور کہنے لگا تاکہ انسانوں کو پتہ رہنا چاہیے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو
یہی جنت میں لباس ملے گا۔ تو ہر انسان کے ناخنوں میں جنتی لباس ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا کو شرم آ رہی ہے، برہنہ کھڑے ہیں دونوں، سوچنے لگے کس طریقے سے جسم کو ڈھانپا جائے، کس طریقے سے جسم کو چھپایا جائے۔ تو پتوں سے حضرت آدم نے حضرت حوا نے اپنے جسم کو چھپایا، مگر ایک غلطی ہوئی تو حضرت آدم کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ مگر رب کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجا، حضرت آدم سے غلطی ہوئی تو اس غلطی کی وجہ سے تمام نبی، لاکھوں نبی دنیا میں لا آئے، اور ہمارے اور آپ کے نبی وادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے۔ تو اللہ رب العزت جو کام کرتا ہے اس کا کام حکمت ہوتا ہے، یہ اسی کی وجہ ہے۔ اگر حضرت آدم کی غلطی میں بھی اللہ رب العزت کی کچھ نہ کچھ مشیت تھی، حضرت آدم نے غلطی کی زمین پر آئے ان کی وجہ سے، جیسے ہی اس غلطی کی وجہ سے حضرت تمام نبی، لاکھوں نبی دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے اور ہمارے نبی وادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب جیسے ہی زمین پر آ گئے، ادھر سے سانپ کو بھی پھینک دیا گیا، ادھر سے مور کو بھی پھینک دیا گیا، ادھر سے شیطان کو بھی زمین پر پھینک دیا گیا۔ بعض کے دشمن ہو گئے، شیطان مور کا دشمن ہو گیا، مور سانپ کا دشمن ہو گیا، سانپ مور کا دشمن ہو گیا، اور شیطان سانپ کا دشمن ہو گیا، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی زمین پر مور کو پھینکا تو اس کی خوبصورتی کو تو نہیں چھینا، اس کی حسین و جمیل خوبصورتی کو تو نہیں چھینا، مگر اس کے پیروں کو چھین لیا گیا، اس کے پیروں کو کالا کر دیا گیا، اس کے پیروں کی رنگینیت کو چھین لیا گیا، اس کے پیروں کی خوبصورتی کو چھین لیا گیا۔ جو اس کے پیر کو کالا کر دیا گیا، اس کے پیروں پر لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کی خوبصورتی کو چھین لیا گیا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں سانپ ناچتا ہے مور ناچتا ہے خوش ہوتا ہے، مگر جیسے ہی پیروں کو دیکھتا ہے تو رونے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سانپ کو بھی جنت سے پھینکا گیا، اور آج سانپ کو بھی زمین پر پھینکنے کے بعد میں کہنے لگا، اللہ رب العزت نے کہا کہ اب تو زمین پر رہیں گا، زمین پر رہیں گا، زمین کھائے گا، مٹی کھائے گا، اللہ اکبر، کیڑے مکوڑے کھائے گا، اب جنت میں نہیں رہے گا، اب تیرے پیروں کو چھین لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے پیروں کو چھین لیا گیا، اس کو زمین پر رگڑنے کے لیے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے کہہ دیا گیا اب تو زمین پر رہے گا، اور سانپ سے کہہ دیا گیا مٹی کھائے گا، اور سب مٹی کھانے کے بعد میں کیڑے مکوڑے کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کے نبی سے غداری کرتا ہے اسی کا یہی حشر ہوتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہمارے نبی سے غداری کرتے ہیں، آج بھی ان کا چہرہ دیکھو تو کتوں کی طرح نظر آتا ہے، آج بھی ان کا چہرہ دیکھو تو کتوں کی طرح نظر آتا ہے، جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اے لوگو